سورہ قمر کی تلاوت میں ترجمہ کیا، ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے۔ انہوں نے تکذیب کی ہے اور اپنی خواہشات کا اجماع کیا۔ ہر بات کی ایک منزل ہوا کرتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ۔ یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا سامان موجود ہے، انتہائی درجے کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن انہوں نے ڈرانے والی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ۔ لہذا آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن ایک بلانے والا اسرافیل انہیں ایک ناپسندیدہ امر کی طرف بلائے گا۔ یہ نظریں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ سب کسی بلانے والے کی طرف سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور یہ کفار یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه عني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے، بلکہ اسے جھڑکا بھی گیا تو اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ تو ہم نے ایک موسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے، اور پھر دونوں پانی ایک خاص مقررہ مقصد کے لیے باہم مل گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ اس کے بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے تاکہ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی تو ہمارا عذاب اور کیسا رہا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ
من نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ہم نے ان کے اوپر تیز تند آندھی بھیج دی ایک مسلسل نحوست والے منحوس دن میں، جو لوگوں کو جگہ سے یوں اٹھا لیتی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پھر دیکھو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحد نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب وأشر. اور سمود نے بھی پیغمبروں اور سمود نے بھی پیغمبر علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ ہم اپنے ہی سے ایک شخص کا اتباع کر لیں، اس طرح ہم گمراہی اور دیوانگی کا شکار ہو جائیں۔ اور کیا ہم سب کے درمیان ذکر صرف اسی پر نازل ہوا ہے؟ در حقیقت یہ جھوٹا اور بڑائی کا طلبگار ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ وَالْعَشِرِ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فَتَنْ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُعْتَبَرٍ. تو ان قریب کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور متکبر کون ہے، اور ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُعْتَبَرٍ، اور انہیں باخبر کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کے کونچیں کاٹ دیں، پھر سب نے دیکھا کہ ہمارا عذاب ڈرانا کیسا ثابت ہوا۔
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد. چند اشعار پڑھتے ہیں. آپ حضرات سے معتبانہ درخواست ہے کہ جو باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مجلس کو خطاب کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب مجمع لکھنؤ. مولانا موصوف تشریف لانے والے ہیں, آپ گھر سے نکل چکے ہیں, وہ گھر تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرات جلد سے جلد فرش اعضا پر تشریف لیں. مرتبہ کوئی سمجھ پائے گا کیا شبیر کا, نیر بھائی, مرتبہ کوئی سمجھ پائے گا کیا شبیر کا, بادشاہوں سے بڑھ کر ہر گدا شبیر کا, بادشاہوں سے ہے بڑھ کر ہر گدا شبیر کا. اور کربلا میں گھر لٹا دیا دین کے خاطر اس لیے, کربلا میں گھر لٹا دیا دین کے خاطر اس لیے, ہو رہا ہے دو جہاں میں تذکرہ شبیر کا, ہو رہا ہے دو جہاں میں تذکرہ شبیر کا. اس کی قسمت کا ستارہ کیوں نہ ہوگا اوج پر, اس کی قسمت کا ستارہ کیوں نہ ہوگا اوج پر, جس نے بھی دیکھا ہے جا کر کربلا شبیر کا, جس نے بھی دیکھا ہے جا کر کربلا شبیر کا. جو دیکھیں کہ ان کی عظمت, ان کی رفعت, ان کی عظمت کو سلام, ان کی عزت, ان کی رفعت, ان کی عظمت کو سلام. رب نے بھیجا خلد سے جوڑا شبیر کا. اور دیکھیں خاندان مصطفیٰ کا دین پر احسان ہے, خاندان مصطفیٰ کا دین پر احسان ہے, کیسے بھولے گا زمانہ سانحہ شبیر کا. اور چار مصرے دیکھیں گے کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی, ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی, راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے, اپنی جنت کو بھی اور سجا لے رضواں, اس سے اچھا تو میرے گھر کا ادا خانہ ہے. اور چار مصرے دیکھیں گے رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا, رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا, نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا. اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کو کوئی بال بھی آنے نہ دیا, ایسا جوڑا کوئی بال بھی آنے نہ دیا. اب میں گزارش کر رہا ہوں نظامت کے لیے جناب نیر مجید صاحب سے تشریف لائیں. بہت بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم فرش اعضا پر تشریف لے آئیں, کیونکہ خطیب مجلس گھر سے چل چکے ہیں, کچھ ہی لمحوں میں یہاں پہنچنے والے ہیں. اور ہمارے مہمان شاعر جناب انزار سیتا پوری صاحب جو اپنا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں, میں گزارش کر رہا ہوں ان سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب انزار سیتا پوری صاحب بآواز بلند نعرہ سلوات. حضرات المومنین السلام علیکم. مولانا بہت جلد آپ کے درمیان ہوں گے. اس سے پہلے میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کا چند اشعار. ایک اور درود کا سہارا دیا آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ذرا تشریف رکھیں. جی جی. عابد ہے مگر احمد کا کنبہ ساتھ ہے. قید عابد ہے مگر احمد کا کنبہ ساتھ ہے. یعنی ایک نشر و اشاعت کا ادارہ
ساتھ ہے، یعنی ایک نشر و اشاعت کا ادارہ ساتھ ہے۔ اور یہ دو مصرے قافیے کی داد چاہوں گا خاص طور سے ملا فرمائے، یعنی ایک نشر و اشاعت کا ادارہ ساتھ ہے، یعنی ایک نشر و اشاعت کا ادارہ ساتھ ہے۔ تو مطمئن نیزے پسر ہے، اس لیے شبیر کا، توجہ چاہتا ہوں، مطمئن نیزے پسر ہے، اس لیے شبیر کا، ارے مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ ہے، مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ ہے۔ چار مصرے اور سنیں، پھر بیوی زینب کے حوالے سے کچھ شعر پڑھوں گا بس، تب تک شاید مولانا بھی تشریف لے آئیں، خاص طور سے مولانا فرمائیں، دیکھیے گا کیسے لفظوں میں بیاں ہو تیری مدحت عباس، کیسے لفظوں میں بیاں ہو تیری مدحت عباس، کیسے لفظوں میں بیاں ہو تیری مدحت عباس، تیرا گہوارہ ہے آغوش امامت عباس، تیرا گہوارہ ہے آغوش امامت عباس۔ دو مصرے دیکھیے، لب پہ دنیا کے ہے شبیر کی مدحت لیکن، لب پہ دنیا کے ہے شبیر کی مدحت لیکن، لب پہ شبیر کے ہے آپ کی مدحت عباس، لب پہ شبیر کے ہے آپ کی مدحت عباس۔ ایک اور درود کا ساتھ دیں حضرات، درود پڑھیں بابا سے بلند۔ ایک مصرع تھا، اسی پہ دو مطلع اور دو اشعار بس، خاص طور سے خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا، خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا، دو مطلب سنیے۔ جو تھا اللہ کا لہجہ وہی لہجہ رکھا، جو تھا اللہ کا لہجہ وہی لہجہ رکھا، خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا، خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا۔ اور یہ حسن مطلع خاص طور سے خاص طور میں رعایتیں دیکھیے، بھائی کے بعد بہن نے وہی لہجہ رکھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، بھائی کے بعد بہن نے وہی لہجہ رکھا، بھائی کے بعد بہن نے وہی لہجہ رکھا، پرچم جرأت انکار کو اونچا رکھا، پرچم جرأت انکار کو اونچا رکھا۔ حضرات شعر دیکھیے گا خاص طور سے، پرچم جرأت انکار کو اونچا رکھا، بہت توجہ حضرات شعر کے لیے خاص طور سے ذہن میں
ایک درود پڑھیں ذات. اللہم صلی علی محمد. ذہن پر چھائی رہی ایک بہن کی تعمیر. ذہن پر چھائی رہی ایک بہن کی تعمیر. شاہ کا فرش عزا جب بھی سمیٹا رکھا. ذہن پر جائی رہی ایک بہن کی تعمیر. شاہ کا فرش عزا جب بھی سمیٹا رکھا. شاہ کا فرش عزا جب بھی سمیٹا رکھا. حضرات اس شعر کے لیے میں نے آپ کو تمام اجازت میں توجہ چاہتا ہوں. دفن لے جا کے نیر بھائی دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید. بہت توجہ. دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید. لاشا بیعت کا سڑا جاتا ہے رکھا رکھا. دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید. دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید. لاشا بیعت کا سڑا جاتا ہے رکھا رکھا. لاشا بیعت کا سڑا جاتا ہے رکھا رکھا. آزاد یہ بھی شعر دیکھ لیجئے. لاشا بیعت کا سڑا جاتا ہے رکھا رکھا. درود پڑھیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. یہ مقطع بھی ہے اور آخری شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائے. لاشا بیعت کا سڑا جاتا ہے رکھا رکھا. ناوک کے ظلم سے انظار علی اصغر نے. ناوک کے ظلم سے انظار علی اصغر نے گفتگو کرنے کا انداز نرالا رکھا. ناوک کے ظلم سے انظار علی اصغر نے گفتگو کرنے کا انداز نرالا رکھا. گفتگو کرنے کا انداز نرالا رکھا. اور حضرات ان 4 مصروں کے لیے حکم ہوا ہے. میں پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا. دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں. بہت مقبول بارگاہ ہوئے اور حکم بھی ہوا ہے. دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں. ان کے گھر جانا نہیں. جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں. جن کے گھر قرآن تو ہے. دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں. جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں. جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں. اور یہ شعر دیکھ لیجیے بس. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے. لوگ ہم سر بن گئے.
اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں۔ جو حضرات بہانوں سے ایک مرتبہ پھر معدبانہ اجتماع سے کہ برائے کرم فرش ادب تشریف لے آئے۔ خطیب مجلس بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں پر محمد وآل صلی علی محمد۔ کہ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں۔ اجل کا خوف نہیں عالم حیات میں ہوں، دیار کرب و بلا کے تصورات میں ہوں، صف عزا پا میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں۔ صف عزا پا میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، صف عزا پا میں بیٹھا ہوں مطمئن ہوں میں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں، گناہ گار سہی کشتی نجات میں ہوں۔ اور مولانا فرمائے کہ نجف میں محو عبادت ہے عرش والے بھی، نجف میں محو عبادت ہے عرش والے بھی، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ نجف میں محو عبادت ہے عرش والے بھی، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے، گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول، اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے۔ گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول، گناہ گار ہوں لیکن دعا تو ہوگی قبول، اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے، اثر زباں میں نہیں ہے علی کے نام میں ہے۔ اب مطلب آیا کہ فاطمہ آئیں علی آئے پیغمبر آ گئے، فاطمہ آئیں علی آئے پیغمبر آ گئے، اور سردار جناح شبیر و شبر آ گئے۔ فاطمہ آئیں علی آئے پیغمبر آ گئے، اور سردار جناح شبیر و شبر آ گئے، آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے۔ آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، فاطمہ آئیں علی آئے پیغمبر آ گئے، اور سردار جناح شبیر و شبر آ گئے، آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے۔ آئے تطہیر کا پہرا بٹھا دو جبرائیل، جن کو آنا تھا وہ زیر چادر آ گئے، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، ہے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے غذا میں نمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، اے نور عشق علی میرے دل میں بھی نیر، نصیریوں میں مگر کچھ چمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے غذا میں نمک زیادہ ہے، علی کو ان کا خدا کہنا یوں سمجھ لیجئے، غذا وہی ہے غذا میں نمک زیادہ ہے۔ ایک چوتھے امام کے حوالے سے پتہ اس کا نام ہے کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر
اور اس پر ماضی سجاد نے یہ بھی قطع مولانا عباس کے حوالے سے گزارنا ہے کہ جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا۔ جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا۔ عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا۔ عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں، جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا۔ عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا۔ عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا۔ مولانا کہ راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے۔ راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے۔ ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے۔ ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے۔ اور مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے۔ مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے۔ پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے۔ آئی ڈاکٹر صاحب سلوات بھیجے پر محمد وآل ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بھی پھر دوسرا کوئی ہو، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ علماء کے عیسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے، عیسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے، میری طرف سے شاہ زباں بولنے لگے۔ عیسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے، میری طرف سے شاہ زباں بولنے لگے۔ اور معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے۔ معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے، حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے۔ مائے شعر کے حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے۔ قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو، قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو، یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے؟ قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو، قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو، یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے؟ قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو، یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے؟ اور یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے۔ یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے۔ صلوات بھیجے پر محمد صاحب کچھ 5-10 تک بول دیجیے آپ، کچھ کبھی کبھی تو یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے۔ علماء کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے۔ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے،
پھر کیوں نہ وہ اشارے عبادات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے اور جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے قبلہ شعر مدارمہ کہ ممکن نہیں وہ گردش حالات آئیے تشریف لائق سلوات بھیجے پر محمد علیہ وسلم کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے پھر کیوں نہ وہ اشارے عبادات میں رہے جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے شعر مدارمہ ہے کہ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے اب یہ سلسلے کا آخری شعر کہ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے سلوات بھیجے پر محمد کہ جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے اور بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے اور مدارمائیں کہ ایک بازوئے حسین ہے ایک بازوئے رسول مولا عباس اور مولا علی کی ایک بازوئے حسین ہے ایک بازوئے رسول دونوں کے ہاتھ دین پیغمبر کی لاج ہے ایک بازوئے حسین ہے ایک بازوئے رسول دونوں کے ہاتھ دین پیغمبر کی لاج ہے اور خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک آب و ہوا پر باپ کا بیٹے کا راج ہے خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک آب و ہوا پر باپ کا بیٹے کا راج ہے خیبر کی کارزار سے نہر فرات تک آب و ہوا پر باپ کا بیٹے کا راج ہے اور چھوٹی شہزادی کے حوالے سے یہ ختم ہوا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیے خاص طور سے اس کا 314 نسخہ اس کا کہ ہے اب بھی شہر ثنا میں فصاحتوں کی فضا ہے اب بھی شہر ثنا میں فصاحتوں کی فضا کیا تھا مدتوں پہلے کلام زینب نے ہے اب بھی شہر ثنا میں فصاحتوں کی فضا کیا تھا مدتوں پہلے کلام زینب نے اور ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید بغیر چاند ستاروں کی شام زینب نے ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے تیرے نام یزید بغیر چاند ستاروں کی شام زینب نے بعد رسول جیسے پیغمبر کوئی نہیں یوں ہی میرے حسین کا ہمسر کوئی نہیں بعد رسول جیسے پیغمبر کوئی نہیں یوں ہی میرے حسین کا ہمسر کوئی نہیں یوں ہی میرے حسین کا ہمسر کوئی نہیں زینب نے تیرے گھر میں بھی ماتم کیا یزید سب گھر حسین کے ہیں تیرا گھر کوئی نہیں زینب نے تیرے گھر میں بھی ماتم کیا یزید بعد رسول جیسے پیغمبر کوئی نہیں یوں ہی میرے حسین کا ہمسر کوئی نہیں اور زینب نے تیرے گھر میں بھی ماتم کیا یزید سب گھر حسین کے ہیں تیرا گھر کوئی نہیں
زینب نے تیرے گھر میں بھی ماتم کیا یزید، سب گھر حسین کے ہیں، تیرا گھر کوئی نہیں۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد صلی اللہ اسلام کے حوالے سے کہ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر، یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر، اور ہوتے ہیں وہ بچے کہ جو ڈر جاتے ہیں۔ یہ تو حیدر کی شجاعت کے ہیں وارث نیر، اور ہوتے ہیں وہ بچے کہ جو ڈر جاتے ہیں۔ اور شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں۔ شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، زخم تلوار کے سنتے ہیں کہ بھر جاتے ہیں۔ شے کا مقصد تھا کہ گھر بار لٹا کر نیر، آبرو دین محمد کی بچا لی جائے۔ شے کا مقصد تھا کہ گھر بار لٹا کر نیر، آبرو دین محمد کی بچا لی جائے، اور اس سے عباس کی تلوار سنبھلتی کیسے جس سے اصغر کی ہنسی بھی نہ سنبھالی جائے، اس سے عباس کی تلوار سنبھلتی کیسے۔ شے کا مقصد تھا کہ گھر بار لٹا کر نیر، آبرو دین محمد کی بچا لی جائے، اور اس سے عباس کی تلوار سنبھلتی کیسے جس سے اصغر کی ہنسی بھی نہ سنبھالی جائے، اس سے عباس کی تلوار سنبھلتی کیسے جس سے اصغر کی ہنسی بھی نہ سنبھالی جائے، جس سے اصغر کی ہنسی آئی تشریف لائے، اس سے عباس کی تلوار سنبھلتی کیسے جس سے اصغر کی ہنسی بھی نہ سنبھالی جائے۔ طاقت ہے کتنی خون میں اظہار کیا کریں، طاقت ہے کتنی خون میں اظہار کیا کریں، ٹھہرے نہ کوئی رن میں تو پیکار کیا کریں۔ طاقت ہے کتنی خون میں اظہار کیا کریں، ٹھہرے نہ کوئی رن میں تو پیکار کیا کریں۔ اور تیور بتا رہے ہیں یہ اصغر کی جنگ کے، کافی اگر ہنسی ہو تو تلوار کیا کریں۔ تیور بتا رہے ہیں یہ اصغر کی جنگ کے، کافی اگر ہنسی ہو تو تلوار کیا کریں۔ تیور بتا رہے ہیں یہ اصغر کی جنگ کے، کافی اگر ہنسی ہو تو تلوار کیا کریں۔ اے دین خدا، اے دین نبی، ایک سلوات بھیجے پر کہ خطرات نے پائی ہے اما سجدوں، خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، دیکھیے کہ خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سر کرب و بلا پار ہوا ہے۔ خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سر کرب و بلا پار ہوا ہے۔ اور صدیوں کا تھکا مادہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ صدیوں کا تھکا مادہ یہ سویا ہوا اسلام، خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سر کرب و بلا پار ہوا ہے۔ اور صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ اے دین نبی تپتے ہوئے دشت بلا میں، اونچا تیری تقدیر کا معیار ہوا ہے۔ اے دین نبی تپتے ہوئے دشت بلا میں، اونچا تیری تشریف لائے سلوات بھیجے پر محمد اے دین نبی تپتے ہوئے دشت بلا میں، اونچا تیری تقدیر کا معیار ہوا ہے۔ اور اس قوم کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، عباس جری جس کا علمدار ہوا ہے۔ اس قوم کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، عباس جری جس کا علمدار ہوا ہے۔ خطیب مجلس تشریف دار ہیں، جو حضرات باہر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم اندر تشریف لے آئے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کی خدمت تشریف لائے اور رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الحمد اعلان قدرت ہو رہا ہے اور تمام دنیا کو چیلنج دیا جا رہا ہے قرآن کی طرف سے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے کو جو قرآن نازل کیا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کے کلام نہیں ہے تو ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں. اس کو اصطلاح میں تحدی کہا جاتا ہے، یعنی چیلنج، دعوت مقابلہ. اور کوئی بھی معجزہ بغیر تحدی کے نہیں ہوتا. معجزے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ چیلنج بھی ہو. یہ شرط ہے معجزے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ چیلنج ہونا ضروری ہے. تو یہاں کے وہ بھی قرآن چیلنج کر رہا ہے، دعوت مقابلہ دے رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ابھی تمہیں کھلا چیلنج. کبھی اعلان ہوا کہ پورے قرآن کے جواب لے آؤ، جب پورے قرآن کے جواب نہیں آ سکا تو چیلنج کو اور کم کیا گیا. عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے. چیلنج تو گھٹایا گیا، کم کیا گیا. ارے پورے قرآن کے جواب نہیں لا سکتے تو 10 سوروں کا لاؤ. اور جب 10 سوروں کا جواب نہیں ہو سکا تب بھی قرآن نے فتح کا اعلان نہیں کیا، تب بھی جیت کا اعلان نہیں ہوا کہ ہم فاتح ہو گئے اور ہمارے دشمن ہار گئے. 10 سوروں کا جواب نہیں آ پایا. چیلنج تو اور کم کر دیا گیا اور گھٹا دیا گیا. 10 سوروں کا جواب نہیں آ پا رہے، ایک ہی سورے کا لے آؤ. اور ضروری نہیں کہ سورہ بقرہ کا جواب لاؤ، ارے سورہ کوثر ہی کا جواب لے آؤ. سب سے مختصر سورہ، جو سب سے چھوٹا سورہ، جو کل 3 آیتیں، اسی کے جواب دے رہا ہوں. اور توجہ دیکھیے، یہ ہے اعجاز قرآنی اور یہ اعجاز کا زور کہ جب ایک سورے کا بھی جواب نہیں ہو پایا تو اور گھٹایا اور کم کیا گیا. اب چاہے آیت فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر پورے سورے کا جواب نہیں ہو سکتا تو کسی ایک آیت ہی کا جواب. اور جب ایک آیت کا بھی جواب نہیں ہوا تب قرآن نے جیت کا اعلان کیا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جتنے سے مل جائے اور قرآن کے جواب لانے کی کوشش کرے تو قیامت تک تھک جائیں گے، قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب نہیں ہو سکتا. اچھا عجیب بات ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، عجیب چیلنج جو کیا جا رہا ہے کہ جواب لے آؤ، یہ چینیوں کے درمیان نہیں کیا جا رہا ہے. یہ چینیوں سے کہا جائے جواب لے آؤ، جاپانیوں سے نہیں کہا جائے یہ جواب لے آؤ، انگریزوں سے نہیں کہا جواب لے آؤ، ترکی والوں سے نہیں، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا اس سے کہا گیا، جن کو اپنی فصاحت بلاغت پر غرور تھا ان سے کہا جا رہا ہے جواب لے آؤ. ان کو یہ غرور تھا کہ ہم سے بہتر کوئی فصیح نہیں، ہم سے بہتر کوئی بلیغ نہیں، ہم سے بہتر کوئی زبادہ نہیں. توجہ ماشاء اللہ سبھی بڑے لکھے حضرات ہیں. عرب کے کیا معنی ہیں؟ عرب کے معنی بہت فصیح اور بلیغ. عرب کے معنی بہت بولنے والی، توجہ ہے، عرب کے معنی بہت بولنے والا. عرب کے معنی ہے بہت بولنے والا، فصیح اور بلیغ، بڑا زبادار، یہ عرب کے معنی. اور عجب کے معنی ہے گونگا. تو اپنے کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. سبحان اللہ. خالی ایرانیوں کو عجم نہیں کہتے تھے بلکہ جتنے نان عربس ہیں سب عجم.
پوری دنیا کو عجم کہتے ہیں. اور خود تو عرب معنی بہت بولنے والا، عرب کے معنی بڑا فصیح و بلیغ، عرب کے معنی بڑا زباندار. پوری دنیا ان کے مقابلے میں گونگی، پوری دنیا ان کے مقابلے میں گونگی. قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے. پورے قرآن کے جواب نہیں لا سکتے، 10 کا لے آؤ. 10 سوروں کا نہیں لا سکتے، ایک سورے کا لے آؤ. ایک سورے کے نہیں لا سکتے، ایک آیت کے لے آؤ. جو یہ ہے اعجاز قرآنی، جو پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے وہ خود قرآن کے سامنے گونگے بن کر رہ گئے. بات بھیجو بار بار چیلنج کرنے کے بعد بھی جواب نہیں ہو پا رہا تھا، اور کوشش کرتے کرتے تھک گئے مگر جواب نہیں ہو پایا. یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز. اب یہاں پر مسلسل میں کرتا رہتا ہوں کہ یہاں پر ایک دوسرا رخ فیض کرنا ہے آپ کے سامنے. مسئلہ تھوڑی پڑھی لکھی بڑی مشکل یہ ہے کہ ابھی 2 منٹ سے اور بولنا ہے. تو 10 بج گئے، یہاں 10:07 ہو گئے، ابھی 2 منٹ سے اور سے یاد نہیں کر رہا. اور ہر مجلس سالانہ ہوتی ہے اور ہر کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کمی نہ ہونے پائے. حالانکہ جب مجلس کا وعدہ لیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے بس 5 منٹ پڑھتی بہت. ارے 5 منٹ بعد آپ پر ممبر بیٹھ کے اتر آئیے، بس یہی کافی ہے. اور جب مجلس شروع کرنے کے لیے آپ کہتے دیکھیے کوئی کمی نہ ہونے پائے، کوئی کمی نہ ہونے پائے. اس کا مطلب ہے کہ بس ہے کہ مولوی کم ہو جائے کوئی حرج نہیں، مجلس میں کوئی کمی نہیں ہونے پائے. تو مسئلہ کہ تینوں مجلس سالانہ ہے، یہ بھی اس کوشش ہوگی کہ کم وقت بعد مکمل ہو. دیکھیے منطق کے جو ماہرین انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں. ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود ہوتا ہے ذہنی وجود، ایک وجود ہوتا ہے مکتوبی وجود، ایک وجود ہوتا ہے ملفوظی وجود، اور ایک وجود ہوتا ہے حقیقی وجود. ایک وجود ہوتا ہے حقیقی وجود. ذہنی کیا؟ ذہن میں تصور کیا کسی چیز کا. مثلا کوئی صاحب ہے کہہ رہا جاوید ہے، میں مثال خالی پیش کر رہا ہوں. اب جاوید صاحب کے میں نے شکل صورت تصور کیا کہ ایسی ہے، صورت کی ایسی شکل ہے، ایسی شمائل ہے. ذہن میں جب تصور آیا تو یہ ان کا ذہنی وجود ہے، ذہنی وجود ہے. میں نے کاغذ پر لکھا جاوید، جیسا لکھا جاوید کاغذ پر لکھا تو یہ مکتوبی یعنی ریٹن لکھا ہوا، یہ مکتوبی وجود ہے. اور جب وہ کاغذ میرے سامنے آیا میں نے پڑھا جاوید جو زبان سے ادا ہوا تو اس کو کہا گیا ملفوظی وجود ہے، یعنی زبان سے تلفظ کیا ہوا اور زبان سے ادا کیا ہوا. اور جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کا حقیقی وجود ہے. جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حقیقی وجود ہے. اس کا مطلب ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں. یہاں وجود بھی کر دو پانی کے مثال ہوگی. یہ میں نے پانی کا تصور کیا تو یہ کیا ہے؟ پانی کا ذہنی وجود ہے. اور جب میں نے پانی لکھا کاغذ پر تو یہ مکتوبی وجود ہے. اور جو کاغذ سامنے آیا میں نے پڑھا تو یہ کیا ہے؟ یہ ملفوظی وجود ہے، زبان سے تلفظ کیا ہوا. اور جو گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے یہ حقیقی وجود ہے. پانی، یہ پانی کا حقیقی وجود ہے. مگر مجھے یہ بتا دیجیے جو 3 پہلے وجود ہیں کیا ان سے پیاس بجھ جائے گی؟ ذہن میں لاکھ تصور کیجیے پانی کا پیاس نہیں بجھے گی. لکھتے رہیے پانی 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 1000 بار لکھیے کاغذ پر، پانی پیاس نہیں بجھے گی. بار بار زبان سے دہرائیے پانی پانی پانی، پیاس بڑھ جائے گی اور ہونٹ خشک ہو جائیں گے مگر پیاس نہیں بجھے گی. لیکن جو چوتھا وجود ہے اسی سے پیاس نہیں. مطلب 3 وجود بیکار ہوا کرتے ہیں، چوتھا ہی وجود کا بات بھیجے. اب تو یہ جو کرنا چاہتا ہوں اور ماشاء اللہ کبھی پڑھے لکھے حضرات یہاں پر تشریف فرمائے. ہر شے کے 4 وجود. تو جب ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے بھی 4 وجود ہیں.
لیکن قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی سلسلے میں گفتگو ہے. تو قرآن مجید کے بھی 4 وجود، مکتوبی بھی ہے اس کا وجود، ملفوظی بھی وجود ہے، ذہنی وجود بھی ہے اور حقیقی وجود بھی ہے. بہت توجہ چاہوں گا جس پر کم وقت بات کرنا ہے. یہ جو قرآن مجید جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو چھپا ہوا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے کتابی صورت میں، یہ قرآن کا کون سا وجود ہے؟ جب ہر شے کے 4 وجود، ایک مکتوبی، ملفوظی، ذہنی، حقیقی، تو یہ کون سا وجود ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن کا مکتوبی وجود ہے، لکھا ہوا قرآن کے صفحات پر لکھا ہوا ہے. جب لکھا جو چیز لکھی ہوئی ہو کیا ہوتی ہے؟ مکتوبی وجود ہوتا ہے. یہ مکتوبی وجود جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ قرآن کا ملفوظی وجود ہے. یہ قرآن کا ملفوظی وجود، توجہ رہے، یہ قرآن کا ملفوظی وجود ہے تلاوت کیا ہوا. اور جب حافظ صاحبان جو ذہن پہ محفوظ کر لیتے ہیں قرآن کی آیتوں کو، تو یہ قرآن کا ذہنی وجود ہے. یہ قرآن کا ذہنی وجود. تو 3 وجود تو قرآن کے مل گئے، چوتھا حقیقی وجود کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ماشاء اللہ اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو مکتوبی وجود ہے جو ہمارے گھروں میں ہے. یہ جو مسجد میں رکھا ہوا ہے یہ مکتوبی وجود ہے. ہمارے گھر میں طاق پر رکھا ہوا ہے اور جو جہیز پہ دیا جاتا ہے، جس کو نہ دولہا کوئی پڑھتا ہے نہ دولہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا مکتوبی وجود ہے. یہ قرآن کا مکتوبی وجود ہے. جو 3 وجود ملے، ذہنی وجود قرآن کا مل گیا، ملفوظی مل گیا، مکتوبی مل گیا. ارے قرآن کا حقیقی وجود کہاں ہے؟ قرآن کا اصلی وجود کہاں ہے؟ اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے جبریل کے ذریعے سے رسول کے قلب کے اوپر قرآن نازل کیا ہے. تو اس کا مطلب خود رسول ہی قرآن کا حقیقی وجود ہے. صلوات بھیجے بلند آواز صلوات بلند آواز نزل به الروح الامین علی قلبک. ہم نے آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا حقیقی وجود خود رسول اللہ ہے. حقیقی توجہ اور حقیقی وجود خود رسول اللہ ہے. اور یہ قرآن کا مکتوبی وجود ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. قرآن کا مکتوبی وجود بہت توجہ ہے. اب اسی قرآن کے مکتوبی وجود میں اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ پورا قرآن تو صحیح ہے، تو ایک آیت میں کہیں بھول ہو گئی ہے، کہیں ایک آیت میں کوئی چوک ہو گئی ہے، کچھ نسیان ہو گیا ہے، کچھ بھول چوک ہو گئی، ایک آیت پورے قرآن کو صحیح مان رہا ہے. ارے توجہ چاہوں گا، پورے قرآن کو صحیح مان رہا ہے. کیا ایک جگہ کچھ بھول ہو گئی قرآن میں، ایک جگہ تھوڑی سی غلطی ہوگی قرآن میں، پورا عالم اسلام کہے گا کافر ہو گیا ہے. پورا عالم اسلام کہے گا اسلام سے خارج ہو گیا ہے یا مسلمان نہیں رہا، اگرچہ پورے قرآن کو صحیح مان رہا ہے. پھر ایک آیت میں اس سے کوئی غلطی نکال لی کہ بھائی اس آیت میں یہ غلطی ہے، پورا قرآن صحیح ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہر عالم کہے گا، ہر فرقے کا اسلام سے خارج ہو گیا، یہ مسلمان نہیں رہا، یہ کافر ہو گیا. ارے جو مکتوبی قرآن میں غلطی نکالے وہ تو کافر، تو رسول تو حقیقی قرآن ان میں تو غلطیاں نکالتے رہتے ہیں. کبھی بھول جاتے تھے، کبھی شیطان بہکا لیا کرتا، ان کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے؟ سلوات میں اب توجہ ہے جو کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب فیصلہ یہ ہوا کہ خود رسول اللہ ہی حقیقی قرآن ہے. واقعی قرآن خود رسول اللہ حقیقی قرآن ہے. اب دیکھیے قرآن کے لیے کیا کیا جملے استعمال کیے گئے، کیا کیا اس کو القاب دیے گئے اللہ کی طرف سے. آتینا کا صبر مثالی بل قرآن العظیم، قرآن کو عظیم کہا گیا ہے. قاف اور قرآن المجید، قرآن کو مجید کہا گیا ہے. انہ لقرآن الکریم،
قرآن کو کریم کہا گیا. قرآن مجید ہے, قرآن کریم ہے, قرآن عظیم ہے, اور رسول ہی حقیقی قرآن ہے. تو اب یہ خطابات سب رسول کے ہوئے. اس کا مطلب رسول عظیم ہے, رسول کریم ہے, رسول مجید ہے. بہت توجہ ایک نظر دینا ہے آپ حضرات کو, پڑھا لکھا بندہ ماشاء اللہ. جب حقیقی قرآن رسول ہے تو اب جو القاب و آداب قرآن کے ہوں گے وہ دراصل رسول کے ہیں. قرآن کو کہا مجید, رسول ہے مجید. قرآن کو کہا کریم, رسول ہے کریم. قرآن کو کہا عظیم, رسول ہے عظیم. اچھا یہی لفظ جو ہے وہ عرش کے لیے بھی استعمال کی گئی ہیں. ذو العرش المجید, رب العرش الکریم, رب العرش العظیم. عرش بھی عظیم ہے, عرش بھی کریم ہے, عرش بھی مجید ہے. بہت توجہ ہے. رسول بھی کریم ہے, رسول بھی مجید ہے, رسول بھی عظیم ہے, عرش بھی کریم ہے, عرش بھی عظیم ہے, عرش بھی مجید ہے. بظاہر رتبہ برابر ہے. بظاہر رسول بھی مجید, رسول بھی کریم, رسول بھی عظیم. قرآن بھی مجید, قرآن بھی کریم, قرآن بھی عظیم. دونوں کے رتبے برابر معلوم دے رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے یہاں کے اوپر کہ عرش کریم بھی ہے, مجید بھی ہے, عظیم بھی ہے, مگر اسی عرش کے اوپر رسول کے نالے نظر آ رہے ہیں. ارے توجہ رہے, اسی عرش کے اوپر رسول کی جوتیاں نظر آ رہی ہے. علماء نے بتایا کہ عرش عظیم اور مجید و کریم اس لیے ہے کہ ساری عزتیں عرش کے نیچے ہیں, ساری شرافتیں عرش کے نیچے ہیں, ساری کرامتیں عرش کے نیچے ہیں. اس لیے عرش عظیم بھی ہے, کریم بھی ہے, مجید بھی ہے, اور اسی عرش کے اوپر رسول کی جوتیاں. تو اس کا مطلب یہ اب جس کو جو بھی عزت ملے گی وہ رسول کی جوتیوں کے تو فیل میں اس بات پہ ایک سلوات بلند آواز اور محمد اب سنیے درد کرنا چاہتا ہوں. یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کے قدم عرش کے اوپر ہیں اور پوری کائنات عرش کے نیچے ہے. رسول اللہ کے قدم عرش کے اوپر. دیکھیے ایک موضوع تک لے جانا ہے آپ حضرات کو, اس لیے چیزیں رحمت دے رہا ہوں. رسول اللہ کے قدم عرش کے اوپر اور عرش نیچے. ساری عزتیں عرش کے نیچے ہیں, ساری شرافتیں عرش کے نیچے ہیں, ساری کرامتیں عرش کے نیچے ہیں. اس کے اوپر رسول کے قدم ہیں. دیکھیے جو عالم نقص میں ہوتا ہے وہ عالم کمال کو نہیں سمجھ سکتا, لیکن جو عالم کمال میں ہے وہ نفس کی ساری منزلوں میں سمجھ سکتا ہے. مثال بہت آسان مثال ہے. فرض کیجئے کہ کوئی صرف ہائی اسکول پاس ہے, اس کو کیا معلوم کہ انٹر کیا ہوتا ہے, اور جو صرف انٹر پاس ہے اسے کیا معلوم کہ بی اے کیا ہے, اور جو بی اے پاس ہے اسے کیا معلوم کہ ایم اے کیا ہوتا ہے, اور جو ایم اے پاس ہے اس کو نہیں معلوم کہ پی ایچ ڈی کیا چیز ہے. لیکن اگر کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایم اے کیا ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ بی اے کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ انٹر کیا ہے, وہ جانتا ہے ہائی اسکول کیا ہے, کیونکہ وہ عالم کمال میں ہے. ارے توجہ, وہ عالم کمال میں ہے, لہذا لفظ کے تمام مراتب کو جانتا ہے. ایک 8 برس کا بچہ نہیں جانتا کہ جوانی کیا ہے, ایک جوان نہیں جانتا کہ بڑھاپا کیا ہے, لیکن جو بڑھاپے کی منزلوں میں ہے وہ یہ بھی جانتا ہے جوانی کیا ہے, یہ بھی جانتا ہے بچپنا کیا ہے. اس کا مطلب ہے جو عالم نفس میں ہو وہ عالم کمال کو نہیں سمجھ سکتا, لیکن جو عالم کمال میں ہو وہ نفس کی ساری منزلوں کو سمجھ سکتا ہے. رسول کے قدم ہے عرش کے اوپر, رسول کے قدم ہے عرش کے اوپر. اے آدم یہ بتائیے کہ رسول کی منزلت کیا ہے, ان کی بلندیاں کیا ہیں. وہ گھبرا کر کہیں گے میں ہوں عرش کے نیچے, رسول کے قدم ہے عرش کے اوپر, میں ہوں عالم نقص میں, رسول عالم کمال میں. مجھے کیا معلوم کہ اس رسول کی منزلت کیا ہے. اے نوح آپ بتائیے کہ اس رسول کی عظمتیں کیا ہیں. نوح گھبرا کر کہیں گے کہ میں ہوں عرش کے نیچے, رسول کے قدم عرش کے اوپر, مجھے کیا معلوم کہ اس کی عظمتیں اور بلندیاں کیا ہیں. اے ابراہیم آپ بتائیے, آپ تو خلیل خدا ہیں. تو ابراہیم گھبرا کر کہیں گے کہ چوتھے آسمان سے آگے نہیں بڑھ سکا, مجھے کیا معلوم کہ جو قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزلوں میں جا رہا ہے.
اس کی بلندیاں کیا ہیں؟ اے ابراہیم آپ بتائیے، اے موسیٰ آپ بتائیے، اے عیسیٰ آپ بتائیے. ہر ایک پیچھے ہٹ رہا ہے کہ رسول ہے عرش کے اوپر، ہم ہیں عرش کے نیچے، ہم ہیں عالم نقص میں، رسول ہے عالم کمال میں. ہم کو کیا معلوم کہ رسول کی بلندیاں کیا ہیں؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ہے جو رسول کی بلندیاں بتائے، کون ہے جو ان کی عظمتیں بتائے. اسی لیے علی کو اپنے دوست پر بلند کر کے بتا دیا، میری بلندیاں پوچھتا ہے تو علی سے پوچھو، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. سلوات بھیجو سلوات حقیقت بھی یہی تنظیموں کو رحمت دینا ہے. حقیقت بھی یہی کہ رسول اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو سوائے آج رسول کے کوئی نہیں بتا سکتا. میں اس کی پھر مثال دے دوں تاکہ بار بار حاضر ہو. آپ دیکھیں اللہ نے 5 سینسز دی ہیں، حواس خمسہ دی ہیں. کان جو ہے وہ سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سونگتی ہے، زبان چکھتی ہے اور ہاتھ سے لفظ کہتا ہے. ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. اور اگر اس سے کوئی اور دوسرا سوال کریں گے آپ تو وہ جواب نہیں دے پائے. کان سنتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. کان کے اوپر آپ کا رومال رکھیے اور کان سے پوچھیے رنگ کیا آئے گا. کان سے سوال کیا جائے کہ رومال کا رنگ کیا ہے تو کان رومال وہ رنگ نہیں بتا سکتا. تو اس میں صلاحیت ہے. میں کہا بھائی بہت غلطی کر رہا ہے، کان نہیں بتا پائے. ارے آپ تو کان کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ تو کان کی توہین کر رہے ہیں. تو توہین نہیں ہے، اللہ نے اس میں صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ دیکھ سکے. چیزوں کو سن سکتا ہے، دیکھنے سے بہت توجہ ہے. اب مثلا زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہے، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت ہے. آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ یہ پیالی میں شکر ہے یا نہیں ہے تو آپ نے ناک پر پیالی رکھ لی. اب ناک سے پوچھنے میں شکر ہے کہ نہیں ہے، قیامت تک ناک پر پیالی رکھی رہے گی. بولے ناک نہیں بتا سکتی کہ میٹھی ہے کہ پھیکی ہے، کیونکہ ناک میں بتانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ نے زبان میں صلاحیت دی ہے. لہٰذا جس میں جو صلاحیت ہو اس سے وہی سوال کرنا چاہیے. جس میں صلاحیت ہی نہیں تو وہ جواب کیا دے گا. لہٰذا رسول کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو ہم اہل غیر سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو جو اس قرآن کے پارے ہیں، ان کے دل کے ٹکڑے ہیں، جو جگر کے ٹکڑے، وہی بتائیں کہ رسول کی منزلتیں کیا ہے. صلوات و نواز. یہی وجہ ہے جتنی بھی رسول اللہ کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اگر آج سے الگ ہٹ کر پوچھا گیا ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط بات ہے، کوئی نہ کوئی غلط بات پیدا ہو گئی ہے. اور اس کے لیے ایسی حدیثیں ہیں کہ بیان کرنا بھی ان کا مشکل ہے منبر سے. صرف ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو شیطان بہکا دیا کرتا ہے. عجیب و غریب ایک عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا معاملہ شیطان بہکا دیا کرتا تھا اور شیطان نے زبان کے اوپر آیات شیطانیہ جاری کر دی تھی. اس کو موقع مل گیا اس کو سلمان رشدی کو کہ پوری کتاب اس نے لکھ ڈالی. کس بنیاد کے اوپر؟ ایسی جھوٹی حدیثوں کی بنیاد کے اوپر کہ جس میں کہہ دیا گیا کہ رسول کو شیطان نے بہکا لیا تھا. اب تو میری تو عقیدہ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، کیونکہ خود ایک صحابی کے سلسلے میں عقیدہ یہ ہے کہ شیطان اسے بہت دور بھاگتا تھا. عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان جب ان کو دیکھ لیتا تھا تو ڈر کے بھاگ جاتا تھا. اب پتہ کس ڈر سے بھاگتا تھا کہ کہیں مجھے کو نہ بہکا دے. شاید اس ڈر سے بھاگتا ہو. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ صحابی سے تو دور بھاگتا تھا اور رسول کو بہکا لیا کرتا تھا؟ یہ بتاؤ رسول افضل ہو وہ صحابی افضل ہوا؟ بہت توجہ ہے. یاد رکھیے اگر رسول اللہ کو لینا ہے تو صرف آل رسول سے رسول ملیں گے، صرف آل رسول سے رسول ملیں گے، ورنہ کوئی نہ کوئی غلط عقیدہ قائم ہو جائے گا. صلوات بھیجو میرا نواز. رسول اللہ کو آل رسول سے لیا ہے اور کسی سے نہیں لیا ہے. لہذا ہمارے کوئی غلط فہمی نہیں رسول کے سلسلے میں.
کوئی غلط عقیدہ نہیں. آپ یاد رکھیں کہ میں نے عرض کیا کہ ایسی ایسی حدیثیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ جب بھی کسی غیر سے لوگ رسول اللہ کو ایسی کوئی نہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. اگر رسول کو لینا ہو تو رسول کے جگر کے ٹکڑوں سے لینا چاہیے. صلوات بھیج ایک فیصلہ کن جملہ کریں گا. کہیں جاتی ہے میں نے کہا کیا کیا بڑی مشکل میرے لیے ہو رہی ہے کہ میں کوئی لمبا موضوع نہیں چھیڑ سکتا. کچھ بھی بڑی مشکل ہو جائے گی مجھے اس کو تمام کرنے میں. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. یہ ایک عام الزام ہے جو شیعوں پر لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. علی کے مرتبہ زیادہ جانتے ہیں اور رسول کے مرتبہ کم جانتے ہیں. یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی؟ میں بہت توجہ چاہوں گا. یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ مسلمان رسول کو اپنے مولویوں سے لیتے ہیں اور علی کو ہم سے لیتے ہیں. اور توجہ چاہوں گا. مسلمان رسول کو اپنے مولویوں سے لیتے ہیں اور اہل بیت کو ہمارے ذریعے سے لیتے ہیں. اگر اسی لیے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں, ہم سے اگر علی لے رہے ہو تو ہم ہی سے رسول اللہ کو بھی لو, تب کبھی یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجے بلند آواز. حقیقت یہ ہے کہ رسول ارشاد فرما چکے ہیں کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. یہ سب کے سب محمد ہیں, یہ سب کے سب محمد ہیں. لہذا جو صفات رسول اللہ کی ہیں وہی صفات امام حسن کے ہیں, وہی مولا علی کے ہیں, وہی امام حسین کے. صلوات. اب ایک چیز عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. وہ بہت بڑے اہل سنت عالم ہیں جن کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہیں جہاں ایک کتاب بہت مشہور شیعوں کے خلاف لکھی ہے وہ ہے پروفیسر شریف. اور آج ہمارے بھائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا جواب آپ پہ شیعہ نہیں دے سکے, جبکہ یہ غلط ہے. تمام ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس کا جو ہے جواب دیا ہے. انہی کی ایک کتاب ہے یہاں جو میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ اہل سنت حضرات بھی یہاں پر موجود ہے مسجد میں. میں ان کی خدمت پہ چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے اہل سنت عالم, بہت بڑے اہل سنت عالم ہیں, اور انہی نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا شریعہ. اس کا مطلب شیعوں کے حامی نہیں ہے, سخت ترین مخالف ہوتا ہے شیعوں کے. ان کی ایک دوسری کتاب ہے, اس کا نام ہے سر الشہادتین. سر الشہادتین. یہ سر الشہادتین کیا معنی ہے؟ دو شہادتوں کا راز. دو شہادتوں کا راز. دو شہادتیں کون؟ ایک امام حسن کی شہادت اور ایک امام حسین کی شہادت. یہ کتاب, اس کا اردو ٹرانسلیشن ہو گیا تحریر الشہادتین کتاب. دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں, دونوں کتابیں میرے پاس. اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ جتنے پچھلے انبیاء میں جو جو صفت و کمال تھا اللہ نے آخری رسول کو دے دیا. کوئی فضیلت ایسی جو پچھلے نبی میں تھی ایسی نہیں کہ جو رسول کے پاس موجود نہ ہو. وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی فضیلت کسی نبی کے پاس ہو اور ہمارے رسول کے پاس نہ ہو تو اس نبی کا عہدہ افضل ہو جائے گا, اس کا مرتبہ زیادہ ہو جائے گا, اور یہ سردار انبیاء ہیں ان کا مرتبہ کم ہو جائے گا. لہذا اللہ نے مصلحت یہ رکھی کہ جتنی فضیلتیں, جتنے کمالات, جتنے صفات پچھلے انبیاء میں تھے وہ سب رسول میں جمع کر دیے. یہ لکھ رہے ہیں, مگر ایک صفت نہیں دی, ایک فضیلت نہیں دی. وہ کون سی فضیلت؟ وہ فضیلت شہادت. شاہ عبدالعزیز ہے کہ یہ صفت اور یہ مرتبہ جو تھا وہ رسول کو نہیں عطا ہوا. اس کا سبب وہ لکھ رہے ہیں, سبب لکھ رہے ہیں کہ اگر رسول واقعی کسی میدان میں شہید ہو گئے ہوتے, ابھی ان کے جملے ہیں شاہ عبدالعزیز, اگر کسی میدان میں شہید ہو گئے ہوتے تو جتنے کمزور عقیدہ مسلمان تھے سب اپنے پرانے مذہب پر پلٹ جاتے اور اسلام چھوڑ دیتے
اگر کسی میدان میں شہید ہو گئے ہوتے، میں ان کی بات کی تصدیق کرنے کی کہنا چاہتا ہوں کہ شہید ہو گئے ہوتے تو دور کی بات ہے، ایک مرتبہ شیطان نے افواہ اڑا دی تھی کہ رسول شہید ہو گئے، پورا میدان صاف ہو گیا تھا، میدان میں کوئی باقی نہیں تھا۔ یاد رکھیے اگر وہ واقعی شہید ہو گئے ہوتے تو جو 3 دن بعد پلٹے ہیں وہ کبھی پلٹتے ہی نہ۔ سلوات میرے حالانکہ موضوع نہیں ہے لیکن تذکرہ آگے سنیے کہ پورا میدان صاف ہو گیا تھا، ایک صاحب 3 دن بعد پلٹے، 3 دن بعد واپس آئے تو اب رسول کو بجائے غصے کے ہنسی آ گئی، ارے بھیا بہت دور نکل گئے تھے، کیا بات ہے بھائی 3 دن بعد پلٹ رہا۔ تاریخ کے جملے آپ کے سامنے پیش کرا کہ کیا کروں، میں ہوں بوڑھا اور گھوڑا تھا جوان، لہٰذا مجھے اتنی دور لیے چلا گیا کہ مجھے پلٹنے میں اتنی دیر لگ گئی۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ سواری کو اغوا کرتا ہے، یہی تو سنا ہوگا کہ مسافر سواری کو اغوا کر لیا، ایک مسافر تھا جہاز تھا اس کو اغوا کر لیا، ایک مسافر تھا بس کے اوپر بس کو اغوا کر لیا۔ تو ہمیشہ جو مسافر ہوتا ہے، جو سوار ہوتا ہے وہ سواری کو اغوا کرتا ہے۔ یہ معاملہ الٹا تھا، یا سواری سوار کو اغوا کر رہی تھی۔ تو شاہ عبدالمجید کہہ رہے کہ اگر وقت شہادت ہو جاتی تو کتنے جو کم کمزور عقیدہ مسلمان تھے وہ مذہب سے خارج ہو جاتے، لہذا مصلحت یہ تھی کہ رسول اللہ کو شہادت نہ دی جائے، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ صفت اس کمال سے محروم بھی نہ رہے، لہذا 2 نواسوں کو پیدا کیا اور دونوں کے ذریعے سے یہ شہادت کا شرف رسول کو ملا، اور کہا کہ 2 طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں، ایک سری شہادت ہوتی ہے، ایک جہری شہادت ہوتی ہے۔ زہر سے سری شہادت، تلوار سے جہری شہادت۔ تو اگر ایک ہی نواسا ہوتا تو ایک ہی شہادت ملتی ہے رسول اللہ، لہٰذا 2 نواسے دیے، ایک کو سری شہادت، ایک کو جہری شہادت۔ اب یہ شہادت رسول کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشور کے دن یہ حسین شہید نہیں ہوئے، یہ رسول شہید ہوئے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ عاشور کے دن خوشی مناؤ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رسول کی شہادت، کیا رسول کی شہادت کی بھی خوشی مناؤ گے؟ اور دوسری چیز کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ شہادت جو ہے رسول اللہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاتل ہوا وہ کس کا قاتل ہوا، اس کا مطلب ہے حسن کا قاتل نہیں ہے، رسول اللہ کا قاتل ہے، اور حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا قاتل ہے۔ اب جو رسول اللہ کے قاتل کو تم کہو گے وہی حسین کے قاتل کو بھی کہو۔ صلوات بڑی مشکل میری منزل، ہم چاہتے تھے کہ امام حسن کا ہلکا سا تذکرہ ہو جائے لیکن آپ نے وقت کوئی گنجائش نہیں دی، پر ایک جملہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ابلیات سے بڑھا دیتے ہیں، اس کے سلسلے میں صرف 2 منٹ لینا ہے، اور تمام یہ واقعہ جو ہے وہ تمام اسلامی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ خطبہ ہے، یہ اس بات کا جواب ہے جو عام طور سے کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں اور اصحاب کرام نے لکھا کہ انتہائی ایک بزرگ شخصیت، اس کی انتہائی سفید داڑھی نورانی شخصیت تھی، وہ مسجد کے اندر داخل، رسول اللہ ممبر پر تشریف فرمایا، پہلو میں امام حسن آئے اور رسول کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ سوالات کریں اور آپ ہماری مشکل کو حل کر دیں۔ رسول نے فرمایا کہ آپ اس وقت کا خطبہ دے رہا ہوں، آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو میرے نواسے سے پوچھ لیجیے۔ امام حسن کا سن کتنا تھا؟ 5 برس کا، کل 5 برس کا سن تھا۔ فرق کیجیے کہ مجھ سے شریف مسئلہ پوچھنے آئے اور میرے گھر کا کوئی چھوٹا سا بچہ 5 برس کا موجود ہو، میں کہوں اسی سے پوچھ لیجیے تو مجھے وہ دیوانہ سمجھے گا، وہ میرا یا تو مذاق اڑا رہے کہ ان کے دماغ میں خراب ہو گیا ہے کہ شریف مسئلہ 5 برس کے بچے سے پوچھو، لیکن آنے والا معرفت رکھتا تھا۔ ارے توجہ چاہو، آنے والا معرفت رکھتا ہے۔ ادھر رسول نے کہا اس بچے سے پوچھئے، آگے بڑھے، امام حسن کو گود میں اٹھا لیا۔ شیعہ سنی دونوں کی روایت موجود ہے
گود میں اٹھا لیا, مسجد کے گوشے میں گئے اور دنیا نے عجیب منظر دیکھا. امام حسن 5 برس کے اور وہ تقریباً 100 سال کی شاید سے بھی زیادہ لگ رہی تھی. اتنے بوڑھے, پورے مجمع نے دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص امام حسن کے سامنے اس طرح سے دانوں ادب طے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جس طرح سے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھا کرتا ہے. صلوات بھیج رہا. تھوڑی دیر کو گفتگو ہوئی, اس کے بعد اسی طرح سے گود میں اٹھائے اور اس کے جا کے وہاں پر کو بٹھا دیا جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے. اب رسول اللہ نے پوچھا کہ اتنا بتا دیجیے کہ کیا آپ میرے نواسے کے جوابات سے مطمئن ہیں؟ اب ان کا جواب یہ نہیں کہا کہ مطمئن ہوں, خالی یہ نہیں کہ مطمئن ہوں. جواب کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول جس طرح سے آپ کے جوابات سے مطمئن ہوتا تھا اسی طرح سے حسن کے جوابات سے میں مطمئن ہوں. سلوات بھیجو اور جب وہ شخصیت چلی گئی اور صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول کون تھے یہ؟ رسول نے فرمایا خضر ہیں. نہیں سنیے, جو کہا جاتا ہے ہم بڑھا دیتے, ہم نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. جو جس لائق ہے بس اس کو اسی طرح سے ہم مانتے ہیں. کہا یہ خضر ہیں جو سوالات کرنے کے لیے مجھے آ جاتے ہیں. خضر کون ہے؟ قرآن میں دیکھیے جناب موسیٰ کے ذہن میں صرف ہلکا سا تصور آ گیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی عالم. فوراً جبریل نازل ہوئے, جاؤ خضر کی شاگردی اختیار کرو, وہ تم سے بڑا عالم ہے. جناب موسیٰ کہیں ڈھونڈتے ڈھانٹتے بڑی مشکل سے جناب خضر کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ خضر نے موسیٰ جیسے نبی کو جو صاحب کتاب بھی ہے, صاحب شریعت بھی ہے, شاگرد بنانے سے انکار کر دیا کہ میں تمہیں شاگرد نہیں بناؤں گا. تو موسیٰ کو شاگرد بنانے سے انکار کر رہا ہے, وہ امام حسن کے سامنے شاگرد بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بتا موسیٰ کا مرتبہ افضل ہے یا امام حسن کا مرتبہ افضل ہے؟ صلوات بھیجو یہی ایمان ہے. زہر دیا جاتا ہے, زہر دیا گیا, زہر سے توقع ہے, جگر کے ٹکڑے تشبیہ گر رہے. تصور کیجئے یہ منظر امام حسین نے دیکھا ہوگا تو بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشبیہ گر رہے ہیں تو دل کا کیا عالم ہوگا. روایت کہتی ہے کہ کسی کام سے امام حسین ضرور کام سے تھوڑی دیر کے سامنے سے ہٹ گئے. جناب ام فروا ان کی دانوں کے اوپر شوہر کا سر تھا. یہ کہا جناب ام فروا کو احساس ہوا کہ اب سانس اکھڑ گئی, سمجھ گئی کہ اب تب نکلنے والا ہے, اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اب ظاہر اس عالم میں شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی اور قاسم اتنے کمسن تھے کہ جا کے چچا سے بتا نہیں سکتے تھے. تو روایت کہتی ہے کہ قاسم کو قریب بلایا, قاسم کا گریبان چاٹ کیا کہ اسی طرح سے چچا کے سامنے چلے جاؤ, چچا خود سمجھ جائے کہ تم یتیم ہونے والے. جب اس طرح سے جناب قاسم امام حسین کے سامنے پہنچے کہ گریبان چاک تھا, جیسے اس منظر کو دیکھا حسین سمجھ گئے کہ بھائی کا آخری وقت آ گیا ہے. دوڑتے جاتے ہیں, امام حسین کے سامنے بھائی نے دم توڑا. دشمنی دیکھیے, عداوت دیکھیے. امام حسن کے جب جنازہ روضہ رسول کے قریب پہنچا تو وہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے کہ ہم نواسے کو رسول کے پہلے میں دفن نہیں ہونے دیں گے. جب بنی ہاشم نے اصرار کیا تو تیر برسائے جاتے ہیں, اتنے تیر برسائے گئے کہ مجبوراً جنازے کو واپس لانا پڑا. اب دو روایتیں ہیں, ایک روایت تو یہ جنت البقیع جنازہ آیا تھا اور ایک روایت ہے گھر واپس ہوا تھا جنازہ. اب جیسے جنازہ گھر کے اندر آیا جناب زینب نے منظر دیکھا, تڑپ کر کہتی بھیا حسین, ارے جب یہ جنازہ گیا تھا تو کفن سفید تھا, یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ امام حسین نے سر جھکا کر کہا اے بہن کیا پوچھتی ہو, اتنے تیر مارے گئے کہ جنازے کو واپس لانا پڑا. ادادار روایت کہتی ہے کہ بہن نے بھائی کے جسم سے تیر نکالنا شروع کیا. روایت کری ارے 70 تیر. جنازے امام حسن نے بے بس ہو گئے تھے.
मगर मुझे इतना बता दीजिए, क्या किसी रिवायत में मिला आपको कि इमाम हसन के जनाजे से तो ज़ैनब ने तीर निकाल लिए, लेकिन इमाम हुसैन ने भी कि जनाजे में तीर पेवस थे? कहीं आपको मिला कि यहाँ भी ज़ैनब ने आगे बढ़कर तीर निकाले हो? अरे तीर निकालती तो कैसे, हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए। मुसलमानों मजलिस तबाह हो रही है। रिवायत कहती है इन्हीं बंधे हाथों से साल भर तक कैद खाने में भी रही, और यही रस्सियाँ उस वक्त खुली हैं कि जब कैद खाने से आज़ाद हुई हैं। अज़ादारों, रिवायत कहती है जब मदीने के करीब ये काफिला पहुँचता है तो जनाब ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहती हैं कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन, हम इस लायक नहीं है कि मदीने जाने, लिहाजा यही खेमे नस्ब कर दो, हम मदीने के बाहर ही क़याम करेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी भी अपनी मर्जी नहीं चला। इमाम वक्त हमेशा जो फूफी की मर्जी होती थी उसी पर अमल फरमाते थे। हुक्म दे दिया कि खेमे नस्ब किए जाएं। उसके बाद बशीर नाम के एक शख्स को बुलाया, पर 2-3 जुमलों की खिदमत है। बशीर नाम के एक शख्स को बुलाया, उसको अलम दिया कि जाओ मदीने में और महल्ले महल्ले ऐलान कर देना कि हुसैनी काफिला वापस आ गया है, हुसैनी काफिला वापस आ गया। बशीर इब्न जज़लम वो अलम लिए हुए मदीने के महल्ले में जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं हुसैनी काफिला वापस आ गया, हुसैनी काफिला वापस आ गया। जब महल्ले बनी हाशिम में पहुंचे और 2-3 जुमले सुन लीजिए, जब महल्ले बनी हाशिम में पहुंचे ऐलान किया हुसैनी काफिला वापस आ गया। रिवायत के भी एक घर का दरवाजा खुला, एक छोटा सा बच्चा दौड़ बाहर निकला, बशीर के करीब आया, अरे तुम ये ऐलान कर हुसैनी काफिला वापस आया, ये बता ये अलम तुम्हें कहाँ से मिला? ये अलम तो मेरे बाबा पास का, तुम्हारे हाथ में ये अलम कैसे आ गया? बशीर कहते हैं बेटा जिधर बुजुर्ग जा रहे हैं तुम भी साथ साथ चले जाओ, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। उसके बारे में कहती है कि एक दरवाज़ा खुला, एक छोटी सी बच्ची जिसका सिन 4-5 वर्ष का, वो निकलती है, कहती है बशीर क्या कह रहा है? क्या मेरा बाबा भी आ गया है? क्या मेरा चचा अब्बास भी आ गया है? क्या मेरा भाई अली अकबर भी आ गया? बशीर भी उससे यही कहते हैं अपनी बुजुर्गों के साथ बच्ची चली जाओ, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। रिवायत कहती है जनाब मोहम्मद हनफिया गुलामों का सहारा लिए हुए जब मदीने से बाहर पहुंचे हैं, देखा कुछ खेमे नस्ब हैं। इनने पूछा कि मेरी बहन ज़ैनब किधर है? मेरी बहन ज़ैनब किधर है? किसी ने कहा सामने वाला जो खेमा है इसी में आपकी बहन ज़ैनब है। मोहम्मद हनफिया जैसे खेमे के अंदर दाखिल हो, देखा एक बहुत बड़ी एक ज़ईफ़ा, एक बहुत बूढ़ी खातून जिसके सर के बाल सफेद हैं, जिसकी कमर झुकी हुई है, वो खेमे में बैठी है। ये घबरा कर पलटे, ए ज़ईफ़ा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बताया गया था मेरी बहन ज़ैनब इस खेमे में, मैं गलती से दाखिल हो गया, ये सुनना था। वो ज़ईफ़ा उठी, ए भैया मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आपकी बहन ज़ैनब हूँ। ये बाज़ार कूफा शाम था जिसकी वजह से मेरे सर के बाल भी सफेद हो गए, मेरी कमर भी झुक गई। मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? मेरा भतीजा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? देखा एक बहुत बूढ़ा शख्स, बहुत ज़ईफ़ शख्स कि जिसके सर के बाल भी सफेद, जिसकी दाढ़ी भी सफेद, चेहरे पर झुर्रियाँ। उसी से पूछ लिया बता मेरा 24 साल का भतीजा ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? वो बूढ़ा शख्स उठता है, अरे चचा मैं तो ज़ैनुल आबिदीन। मोहम्मद हनफी आगे बढ़े, आखिरी जुमले मोहम्मद हनफी आगे बढ़े, जैसे गले लगाना चाहा इमाम तरफ कर पीछे हटे, ए चचा गर्दन पर हाथ न रखिए, जख्म भी ताज़ा है। नन्ही सी बच्ची फातिमा सदरा आती है खेमों में, कहती है ये स्याह परचम देखकर मुझे मालूम हो गया कि मेरा बाबा मारा गया। मैं समझ गई कि मेरा चचा भी मारा गया, क्योंकि अगर चचा जिंदा होता तो मेरे बाबा को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। बाबा मारा गया, इसका मतलब है चचा पहले मारे गए, मेरा भैया अली अकबर भी मारा गया। आगे बढ़ी और एक एक बीबी की गोद देखना शुरू हो गई।
کبھی رباب کی گود دیکھی، کبھی جناب زینب کی، کبھی جناب ام لیلا کی. ارے گود میں کس کو تلاش کر رہی ہو؟ ارے میرا بھائی علی اکبر تو میدان جنگ گیا ہوگا، میرے چچا تو میدان جنگ گیا ہوگا، لیکن میرا بھائی ننھا تھا، وہ تو 6 مہینے کا تھا، وہ تو میدان جنگ میں نہیں جا سکتا. وہ میرا علی اکبر کہا، رباب نے طلب کر کہا میدان میں گیا تھا مگر حسین کی گود میں 3 بار کا تیرے بھیا کے گھرے پر پڑا تھا، باپ کے ہاتھوں پر علی اصغر دفاع ہو گئے. ہم لوگ کربلا کی زمین پر تیرے بھائی کو سپرد کر کے آ رہے. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جو بانیان مجلس ہے ان کے جو مرحومین ہیں ان کے روحوں کو سر ثواب فرما دیے، اور جو حاضرین مجلس ان کے مرحومین جملہ مومن مبرا دنیا سے رخصت ہیں ان سب کی روحوں کو سر ثواب فرما دیے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ. سرور پر کہا زینب نے رو کر الوداع، کچھ خبر ہے ہم پر کیا گزری برادر الوداع، کچھ خبر ہے ہم پر کیا گزری برادر الوداع. الوداع کیوں یہی شرط وفا